پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ 3 سال پہلے ناظرین اکرام عمران خان کو پابند سلاسل کرنے کا پلان تھا، اور یہ پلان تھا کہ عمران خان جب سیاست سے نکلیں گے، اقتدار سے نکلیں گے، تو اس وقت ناظرین اکرام عمران خان پہ کراس لگا دیا جائے گا۔ عمران خان کو میڈیا چینل سے بند کیا گیا، عمران خان کو مکمل طور پر عوام کے دلوں سے نکال کر ایک پلان تھا کہ عمران خان کو مکمل طور پہ غائب کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین اکرام وہ شخص جس کو 3 سال پہلے غائب کرنے کا پروگرام تھا، جس کو پروگرام تھا کہ مکمل طور پر سیاسی منظرنامے سے بالکل غائب کر دیا جائے، آج وہ شخص سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پلان اللہ رب العزت کا ہوتا ہے اور ایک پلان انسان کا ہوتا ہے، اور بے شک ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پلان جو ہوتا ہے وہ سب پلانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے ہر میدان مارا، ہر کیس پہ ان کی برتری حاصل ہوئی، اور آج ناظرین کرام عمران خان جو کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین کرام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام کہ کچھ چند دنوں پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی سیکرٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور صبح کے ولاگ میں ہم نے جیسا آپ کو بتایا کہ رات گئے 10:30 بجے ایک میٹنگ ہوئی، جس پہ جو اپوزیشن الائنس ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اب ہم لوگ احتجاج کی طرف نکلیں گے۔ میں آپ کو بتانا چلوں کہ اپوزیشن الائنس جو بن رہا تھا اور ان کی طرف سے جو پلاننگز آ رہی تھیں، ان کو یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ نے اب احتجاج کے لیے نکلنا ہے۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں آپ نے اس میں مکمل طور پر سمجھنی ہے۔ عمران خان جب بھی باہر آتا ہے، اس کی ٹیم جب بھی باہر آتی ہے، تو ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے بڑے دہشت گرد آ گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر بدترین تشدد ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے، مطلب کہ اگر 10 نومبر کو احتجاج ہے تو 9 نومبر کو گرفتاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پورے ملک کو وار زون میں کریٹ کر دیا جاتا ہے، کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر جواز ہی جواز ہے، کیونکہ پہلا یہ مدعا اٹھاتے ہیں 9 مئی کا، دوسرا یہ مدعا اٹھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب انتشار پھیلا رہے ہیں، تیسرا مدعا مطلب کہ ہے تو سب کے سب بکواس اور ہواؤں والے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی اپنا سٹانس اٹھا کر یا بات اٹھا کر ناظرین کرام ظلم و بربریت کی طوفان کھڑے کر دیتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے ناظرین کرام؟ دیکھیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر سڑکوں پر آتی ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا دوں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس پر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایک شیل بھی مار سکے۔ اگر خاقان نباسی صاحب سابق وزیر اعظم وہاں پر ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر ہوں گے، تو وہاں پر کوئی شیل یا گولی بھی چلا سکے یا ڈنڈا بردار فورسز بھی بھیج سکے۔ آپ کو بتاتا چلوں گا ناظرین کرام، 26 نومبر کو بھی اگر علی امین گنڈھا پور صاحب فرنٹ سے لیڈ کرتے، فرنٹ پر آ جاتے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک صوبے کی سی ایم کو کوئی گولی مار سکے یا ایک صوبے کی سی ایم کو کوئی شیل بھی مار سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس وقت تھوڑی سی مس مینجمنٹ کہہ لیں آپ اس کو، یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین کرام شیر افضل مروت صاحب سے متعلق۔ شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے آؤٹ کروا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مجھ تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے اور ابھی تک مجھے اس طرح کی کوئی بھی خبر نہیں موصول ہوئی۔ وہیں دوسری طرف جناب بیرسٹر گوہر نے بھی یہی سیم بات کی ہے کہ ہمارے تک تو ایسا نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا۔ وہاں پر درتاج گل صاحبہ سے بھی بات کی گئی، ان سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن میرے علم میں نہیں ہے۔ ابھی سب اس چیز کو منع کر رہے ہیں کہ ہم تک ایسی کوئی چیز نہیں پہنچی گئی۔ معاملہ آپ کو بتا دیں کہ معاملہ کل صبح اٹھا جب جیو نیوز نے ایک اپنا سٹیکر چلایا اور بتایا کہ جناب اعلیٰ کے شیر افضل مروت صاحب کو بانی پی ٹی آئی نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے بعد ہر کوئی یہ بات کرنے لگا کہ شیر افضل مروت صاحب کو نکال دیا گیا، جبکہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خاص طور پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ہم تک ایسی کوئی چیز نہیں پہنچی ہے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا میٹر بنا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، شیر افضل مروت صاحب پہ ویسے تنقید بہت سی چل رہی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب پہ ماضی میں یہ تک کہا گیا ہے کہ یہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں، ایسے الزامات لگائے گئے شیر افضل مروت صاحب پر۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ شیر افضل مروت وہ شخص ہے ناظرین کرام جس نے 8 فروری کے وقت یعنی 2024 8 فروری کو بہت زبردست احتجاج کیا، ہر جگہ جاتے وہ کام کرتے تھے، لیکن پھر ایک سوالیہ نشان بھی اٹھا ان کے اوپر کہ جب احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ ایک پورا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا جس میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ان احتجاجات کی وجہ سے، کیونکہ 8 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا اس کی اما پر کئی صحافیوں کو اٹھایا گیا جن میں میں بھی تھا، اور پھر 26 نومبر کو جو معاملات ہوئے وہاں تو پھر ظلم کی ساری انتہائی پار کر دی گئی ناظرین کرام۔ لیکن 26 نومبر 8 اکتوبر یا کسی لاہور کے جلسے میں شیر افضل مروت صاحب نظر نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو کہ یار چلیں اپنی ساکھ کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آئے۔ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے حماد اظہر صاحب۔ اچھا، حماد اظہر صاحب کا انٹرویو کیا سمینہ پاشا صاحب نے۔ حماد اظہر صاحب نے اس میں کئی ایسی باتیں کی ہیں جس کو میں خود سن کے نہ ہنسنے لگا۔ حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ بالکل غائب ہو جاؤ اور آپ نے باہر نہیں نکلنا۔
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا اس چیز کی تو تصدیق کی عمر ایوب صاحب نے بھی کی ہے. دیکھیں کتنی مزید مزے کی بات ہے کہ عمر ایوب نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے واقعی طور پہ یہ کہا ہے کہ مراد سعید اور حماد ظہر گھروں سے باہر نہیں نکلے. ایک کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ کلپ ناظرین کرام اس وقت کی ہے، آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے کی، جب پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل حالات ٹھیک ہو چکے ہیں. تو حماد صاحب نکلے. حماد صاحب نے کہا آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، فلانا ڈھماکہ. ذرا ان کی گفتگو سنیے آپ. رؤف حسن صاحب کے حملے کے بعد خان صاحب کا پیغام مجھے موصول ہوا. اس سے پہلے تک خان صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا. کل رات کو جب رؤف صاحب پہ حملہ ہوا اس کے بعد مجھے پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے، کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے، کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے. آپ نے سنا ناظرین کرام، حماد صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے پہلے کہا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے نہیں نکلنا، لیکن اب خان صاحب کی طرف سے مکمل طور پہ ہدایت یہ ہے، واضح طور پر ہدایت یہ ہے کہ ہم نے سڑکوں پر نکلنا ہے. لیکن اس کے بعد حماد صاحب کسی احتجاج میں آپ نظر نہیں آئے، نہ لاہور جلسے میں ناظرین کرام، نہ 8 اکتوبر کے جلسے میں، نہ 26 نومبر کے، کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. ایٹ لیسٹ کہ فلیش پروٹیسٹ کرتے تھے جناب آزاد رضاکار کے لوگ، کوئی بھی ریلی ہوتی تھی ان کی تو وہاں پر بھی یہ صاحب نظر نہیں آتے تھے. جب بھی عمران خان صاحب کال دیتے تھے تو ان کے لوگوں نے، ان کے حلقے کی عوام نے مجھے بتایا کہ جی ہم ان سے بہت مایوس ہیں. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. میں ان کے حلقے کا سروے جب کرنے گیا، انہوں نے کہا جی ہم حماد اظہر سے بالکل خوش نہیں ہیں، ناخوش ہیں. تو حماد صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے حلقے میں ہی اپنے حلقے کی عوام کو ذرا موٹیویٹ کریں اور اپنے حلقے کی عوام کو سمجھائیں. ناظرین کرام، نیلسن منڈیلا پارٹ 2.0 گوال منڈیلیا عرف ناظرین کرام، انہوں نے بڑا بیان دیا ہے نواز صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھی. ہم نے پاکستان کے خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دی. اوہ ہوئے اتنی قربانیاں ناظرین کرام دیں کہ جتنے بھی کیسز سے سارے ختم ہو گئے. بچوں کے جتنے بھی بزنس ٹھپ پڑے وہ چلنے لگ گئے. آپ کی جتنے کوئی کیسز تھے جو پینڈنگ تھے حوالہ کے، جو ناظرین کرام منی لانڈرنگ کے، وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. یہ قربانیاں دی ان لوگوں نے. اور عوام کو آپ نے پتہ ہے کیا اصل قربانی عوام نے دی کہ جو ان کو 150 کا پیٹرول ملتا تھا ناظرین کرام، وہ بالکل ہی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ساری اکانومی کا. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی قربانیاں دی. آگے ناظرین کرام یہ کہتے ہیں آگے بھی ہم لوگ ایسی قربانیاں دیں گے. پنجاب کی رونقیں اور خوشحالیاں بحال ہو رہی ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ آپ کی نظروں سے بچا لے پاکستان کو، کیونکہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں کوئی بھی شخص خوشحال ہے. آپ اگر پنجاب سے اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ لوگ اس وقت کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے اور مریم نواز سے خوش ہیں یا نہیں. آپ نے ضرور اس بات کا اظہار کرنا ہے. آگے چلے ناظرین کرام، تو شوکت خانم کے بیٹے بیٹیاں دونوں ہی بہادر ہیں اور ہر مرتبہ ناظرین کرام وہ سچے ثابت ہوتے ہیں. علیمہ آپا پہ جو کیسز کیے گئے تھے دہشت گردی کے، جو 9 مئی کے، وہ سارے اس وقت ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیے اور ایک مرتبہ پھر شوکت خانم کے بچے سچے ثابت ہوئے ہیں. ناظرین کرام، روس کے انقلابی والدیمیر لینن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سچ وہ ہتھیار ہے جس سے ہر کوئی، ہر عامر ڈرتا ہے. تو ناظرین کرام اس مرتبہ بھی شوکت خانم کے تمام بچے سچے ثابت ہوئے ہیں. ان کو 1000 میں سے 1000 دفعہ بھی آپ ٹیسٹ کریں گے نہیں سچے ثابت ہوں گے. ہمیں آپ 100 مرتبہ بھی ٹیسٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم جناب اعلیٰ وہ نکل آئیں گے، کہیں نہ کہیں ہمارے غلطیاں ہیں تو ہم نکل آئیں گے گلٹی. لیکن یہ لوگ ناظرین پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو 1000 میں سے 1000 دفعہ بھی ٹیسٹ کر لینا آپ تو یہ لوگ سچے اور ایماندار ثابت ہوتے ہیں. ناظرین کرام آگے چلیں تو آج اسلام آباد کی سڑکوں نے ڈھول دیکھے، رقص دیکھا. اب یہ جو رقص تھا نا ناظرین کرام، یہاں پر کوئی اسٹریٹ ڈرامہ نہیں لگا ہوا تھا، یہاں پر کوئی ناظرین کرام ایکٹریس نہیں آ رہی تھی، یہاں پر کوئی تماشا نہیں ہو رہا تھا، نہیں ناظرین کرام، بلکہ یہ ڈھول بجائے جا رہے تھے پاکستان کی جوڈیشری سسٹم پر، پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان کے آئین و قانون پہ ڈھول بجائے جا رہے تھے. ایک طرف جو ڈھول بجتا ہے جہاں سٹک ماری جاتی وہ جمہوریت تھی، ایک طرف آئین و قانون تھا اور وہ ڈھول والا در 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 بجائی جا رہا تھا. تو یہ اسلام آباد کے 7 ججز کی جو تعیناتی ہوئی ہے اس کے اوپر رونقیں لگا دی گئی تھیں. تو اللہ ان رونقوں کو بحال رکھے، بلکہ ہمارا تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کچھ احسان کرے اس قوم کے اوپر. بنگلہ دیش نے ناظرین کرام اس وقت بنگلہ دیش کی تمام نیوزز ہیں، عالمی میڈیا تک میں بھی عمران خان صاحب کے خط کی چرچا ہو رہی ہے. عالمی میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ چیف جسٹس کو خط لکھا گیا عمران خان کی طرف سے اور اس میں ایک چھوٹی یوزوی تھی جس کا اعتراف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کیا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے مطابق ناظرین کرام اس میں کئی ثبوت لکھ کے دیے گئے ہیں اور جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی اس کی تعریف کی ہے. خان صاحب کی میں تعریف کرتا ہوں، انہوں نے صرف خط نہیں بلکہ ثبوت بھی دیے. تو یحییٰ افریدی صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا جوڈیشل بنائیں، انکوائری کریں اور ان ثبوت کی تحقیقات بھی کروائیں، اوپن ٹرائل کروائیں. عمران خان صاحب نے بھی ناظرین کرام اوپن ٹرائل کی ڈیمانڈ کی ہے. آگے کی کہاں تک بات جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.